وعدہ کیا تھا 100 سال کے بعد آپ لوگوں کو ہم یہ زمینیں، یہ ملک اور اسی طرح ترکی کی جو بندرگاہ ہے، سب سے بڑی بندرگاہ ہے، کروڑ نہیں اربوں خربوں روپیہ آتا ہے اس سے، وہ بھی انہوں نے ختم کر دی تھی۔ تو ترکی اب تیاری کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں واپس ملیں گی۔ اس پر انہوں نے ایک پہلے طیب اردغان نے ایک ڈرامہ بنایا، اور تغرل ترکی کیسے شروع ہوا اور کیسے بنا، اور پھر وہ ترکی پہلے کافروں کے پاس تھا، پھر سلطان محمد فاتح نے آ کر اس کو فتح کیا۔ بہت بڑی فتح تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میرے امتی فتح کریں گے، اور وہ لشکر اور ان کا جو سربراہ جنتی ہوگا، اس کے لیے صحابہ بھی کوشش کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں کئی وفود گئے، اس کے بعد ہارون رشید نے بھی وفد بھیجا، بڑے بڑے وفود جاتے رہے کہ ترکی فتح ہو جائے۔ ترکی کہتے تھے قسطنطنیہ، یہ عیسائیوں کا ہیڈ تھا، یہاں عیسائی رہتے تھے۔ تو بھارت آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، تو بات اللہ نے فتح کر دیا، تو اس پر انہوں نے فلم بنائی ہے تغرل۔ تو امریکہ کہتا ہے یہ ہمیں ایٹم بم مارا انہوں نے، اس کو نہ دیکھو۔ اب سعودیہ کہتا ہے اس کو نہ دیکھو۔ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں دکھایا گیا کہ ان لوگوں نے کیسے خیانت کی، مکہ اور مدینہ میں ترکی کیسے ادب سے رہتے تھے، اور پھر یہ آئے تو یہ کیسے ہو گیا، یہ سب کچھ دکھایا انہوں نے۔ اب آ گیا بھائی اس ڈرامے کو دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ ہمارے خیال میں تو جائز ہے، عورتیں بے پردہ بھی نہیں ہیں، اور اگر بے پردہ بھی ہوں تو ان کی حرمت ساکت ہے۔ آپ اگر شہوت سے دیکھتے ہیں، بری نیت سے دیکھتے ہیں، تو پھر تو جائز نہیں ہے۔ اگر مولوی صاحب کے دل میں شہوت نہیں ہے تو پھر دیکھتا رہے، عبرت حاصل کرے، بہت بڑی عبرت حاصل ہوتی کتنی۔ اچھا، اس ڈرامے کا جو اصل کردار ہے وہ شیخ اکبر، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہی شیخ ہے جو تربیت کر رہا ہے، جو سب سے پہلا بادشاہ تھا، اور تغرل، اس کے بعد عثمان آیا، اس کے بعد دوسرا آیا، تیسرا آیا، پہلے اس میں، اور پھر اس نے شام میں آ کر رہائش رکھی تھی۔ اور میں بہت پہلے سیرت کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ ایک جملہ کہا تھا، اذا دخل السین فی الشین ظہر قبر محی الدین۔ جب سین شین میں داخل ہو جائے گی، اندر چلی جائے گی، سین شین میں، محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کی قبر ظاہر ہو جائے گی۔ اب ان کی قبر ظاہر نہیں تھی۔ جب سلطان سلیم ترکی آیا نا، اور اس نے شام کو فتح کیا، شام میں سب سے پہلے شین ہے، اور سلیم میں سب سے پہلے سین ہے۔ سین داخل ہو گیا شین کے اندر، شام کے اندر، تو حضرت محی الدین قبر ایک پہاڑ کے دامن میں تھی، وہ ظاہر ہو گئی، آج کل گنبد بنا ہوا ہے شیخ اکبر کا، اس وقت ظاہر ہوئی۔ یہ کرامت تھی ان کی، وہ تربیت کرتے تھے، آج ادھر سے حملہ کرو، آج ادھر سے۔ تو اب اس کو دیکھنے میں کون سی حرج ہے؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے، اور سب سے بڑی دل یہ ہے کہ کافروں کو غصہ ہوتا ہے، جس چیز سے دشمن کو غصہ لگے وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت کعب ابن مالک کے اوپر حضور ناراض ہوئے، 50 دن تک بات نہیں کی تھی، تو کافر خوش ہوئے تھے نا، سفیر بھیجا تھا، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو جتنی لڑکیاں چاہیں ہم دیں گے، دولت چاہیں گے دیں گے، تمہارا بڑا تو تم سے ناراض ہو گیا۔ تو حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں زمین پھٹ جائے اور میں داخل ہو جاؤں، آج اسلام کے دشمن بھی مجھ سے خوش ہو رہے ہیں، مجھے دعوتیں دے رہے ہیں۔ تب جا کر علی الثلاثۃ الذین خلفوا قرآن مجید کی آیت نازل، یا رسول اللہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی۔
تو دشمن خوش ہو جس مسئلے میں تو وہ تو اچھا نہیں ہوتا، دشمن جلے جس سے تو پھر وہ تو اسلام کا دشمن۔ چلو یہ خارجی باتیں ہو گئیں۔ تو یہ دارالحرب میں سودی کاروبار، جوئے کا کاروبار، اگر آپ نے دیکھی ہو نا یہ سارے مسائل میں نے اس کو لکھا ہے کیونکہ میں برطانیہ جاتا رہتا تھا اور بڑی تکلیف ہوتی ہے وہاں، اس قسم کے مسائل پوچھتے ہیں اور پھر وہاں پابندیاں بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ گرفتار بھی ہو چاہے بندہ، وہاں گرفتار تب ہوتا ہے بیاج سب کچھ بیان کرو برطانیہ کے خلاف، صرف فساد نہ بتاؤ۔ اگر آپ ٹی وی چینل پر فساد کی بات کریں گے، مار دو، فلاں کر دو، فلاں فرقے کو، تو پھر وہ بہت بڑا فساد ہوتا ہے اور پھر گرفتار کر لیتے ہیں، ورنہ وہاں اظہار رائے کی آزادی ہے۔ تو دارالحرب میں یہ دارالحرب کے احکام میں سے 2 احکام میں نے بتایا، تیسرا احکام حرمت نظر کا ہے، لہذا وہاں بغیر شہوت کے جو لڑکیوں پر نظر پڑتی ہے، ان کے جسم نظر آتے ہیں تو اس سے گناہ نہیں ہوتا، ورنہ یہ ہے کہ سب سے بڑے گناہ گار اور فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عورت کا چہرہ یہ سطر نہیں ہے، چہرہ دیکھنا جائز ہے لیکن بری نیت نہ ہو، شہوت نہ ہو، بری نیت نہ ہو۔ تو ہمارے مدرسے میں ہمارے طالب علم میں بحث ہو گئی، میں نے کہا چہرہ سطر نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ ایک پیر صاحب کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا نہیں، وہ میرا بڑا مذاق ہے، ہدایہ پڑھتے تھے، باب الکراہیت تو پڑھا نہیں، باب الصلاۃ پڑھتے ہیں یہ لوگ، باب الکراہیت میں یہ مسائل ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، حاضر والی بات بھی کہتے ہیں اس باب کو۔ اس میں یہ ہے کہ حرہ عورت کا سطر کیا ہے، اجنبیہ کا کیا ہے، لونڈی کا کیا ہے، حربیہ کا کیا ہے، سب کا لکھا ہوا ہے وہاں، وہ پڑھیں آپ، باب الحضر والی بات، خصوصاً در مختار میں پڑھیں، بڑی طویل وجوہ کی، سب چیزوں کی وہاں بڑی وضاحت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما تعلم واسألک من خیر ما تعلم واستغفرک من کل ما تعلم۔ یہ دارالخیرات کی دعا ہے۔ چلو جی، دارالحرب اور دارالاسلام کی کچھ باتیں آ گئیں۔ اب اختلاف دین کی بات۔ اب اختلاف دین سے مراد مسلم اور کافر، اسلام اور کفر، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اختلاف دینین، اس میں دونوں طرف سے بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، دونوں طرف سے ہے، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے کہ زمین جائیداد وراثت نہیں ہے۔ اور کچھ علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے، کچھ علماء یہ کہتے ہیں مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے۔ اس میں صحابہ کرام کے نام بھی آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی صحابہ کے نام آتے ہیں، حضرت علی، حضرت زید اور اکثر صحابہ اور علماء احناف اور علماء شوافی یہ سب کہتے ہیں نہیں، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔